بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے اس بابرکت نام سے جو ہم سب کو فہم عطا کرنے والا ہے۔ وہ کون تھا جس نے کبھی ہمت نہیں ہاری؟ اکتوبر 1952 کو اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، جس کا نام عمران خان ہے اور اس کے والد کا نام ہے کرم اللہ خان نیازی اور ماں کا نام شوکت خانم ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور میں ہی حاصل کی اور کالج کے لیے HSM کالج لاہور گئے۔ ابتدائی تعلیم اور انٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کیبل کالج آف یونیورسٹی آف آکسفورڈ چلے گئے۔ وہاں سے اکنامکس اور سیاست میں گریجویشن کر کے پاکستان واپس آئے، لیکن وہاں پہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے عمران خان نے کیبل کالج آف یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ 1976 میں وہ پاکستان واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے قومی کرکٹ ٹیم جوائن کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم میں اس کی سلیکشن ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا کیریئر ایز اے کرکٹر آگے لے کے چلے گئے۔ اس سے پہلے اس کے 2 میٹرنل کزن امجد خان اور جاوید برکی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے شاید انہیں ہائر کیا ہے کرکٹ کی دنیا میں، اس وجہ سے عمران خان کی سلیکشن ہو گئی، لیکن عمران خان نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور وہ کرکٹ کی کیریئر میں اپنا لوہا منوا گئے۔ مطلب جب 1992 تک وہ دنیا کے بہترین آلراؤنڈر میں شمار ہوتے تھے۔ جب عمران خان قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے تو سب سے پہلے انہوں نے ماجد خان کو کرکٹ ٹیم سے ڈراپ کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ کرکٹ کی دنیا میں ایک سٹار بن گئے۔ انہوں نے ہمت کبھی نہیں ہاری۔ جب 1992 میں ہماری قومی کرکٹ ٹیم کی حالت تو تھوڑی خراب ہو گئی، پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی، پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ یہی سب کچھ کہتا رہا کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے، انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ پھر اسی ٹیم سے جو بری طرح سے ہار رہی تھی، اسی ٹیم سے انہوں نے اس ٹیم کو، اس قوم کو، پاکستان کو 1952 کا ورلڈ کپ جتوایا۔ عوام میں بھی چیز بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی اور عوام سب یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری ٹیم کتنی بری طرح سے ہار رہی ہے میچز میں۔ اسی ورلڈ کپ میں ہماری قومی ٹیم انگلینڈ کے ہاتھوں پوری ٹیم 74 رنز پر ڈیر ہو گئی تھی۔ ہم بری طرح سے ہار رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہارا، پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ کہتا رہا کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے، بس ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ وہ کوشش کرتا رہا، وہ نہیں ہارا۔ دنیا نے ان کو ہرانا چاہا، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہارا، ہمت کرتا رہا۔ میچ جیتے جیتے وہ فائنل تک پہنچ گئے۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ اس ٹیم سے رہا جس ٹیم نے پوری ہماری قومی ٹیم کو 74 رنز پہ آؤٹ کیا تھا۔ مطلب انگلینڈ کی ٹیم سے ہماری فائنل رہی اور فائنل میں ہم نے ان کو اچھی طرح سے دو ڈالا اور ہم ورلڈ کپ جیت گئے۔ وہ نہیں ہارا، تب بھی وہ نہیں ہارا۔ انہوں نے اس ملک کو ورلڈ کپ جتوایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ پھر بھی نہیں ہارا، پھر بھی کڑا رہا اور اس ورلڈ کپ کے جتنے پیسے تھے، جو اماؤنٹ تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے
اس عوام کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ چیریٹی کرنا ہے۔ اس عوام کے لیے لاہور میں انہوں نے کینسر ہسپتال شروع کیا اور چندے بھی اکٹھا کر دیے۔ ان پیسوں سے جو انہوں نے کرکٹ ورلڈ کپ میں جیتے تھے، ان پیسوں سے انہوں نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، ان پیسوں سے انہوں نے اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے ایک اسپتال کھولا، کینسر اسپتال، اپنی ماں کی یاد میں، اپنی ماں کے نام سے بھی انہیں منسوب کیا۔ چیریٹی کی، پیسے، فنڈز ارینج کیے، فنڈ جمع کیے، سڑکوں پر گھومے، ایک 10 روپے، 5 روپے، 100 روپے، 1000 روپے اکٹھا کر کے اس اسپتال کو، کینسر اسپتال کو تکمیل تک پہنچایا۔ وہ پھر بھی نہیں ہارا، انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر شروع کی۔ 1996 میں انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر شروع کی۔ سیاسی کیریئر میں انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، وہ پھر بھی نہیں ہارا۔ ان کو جیل میں بند کیا گیا، وہ پھر بھی نہیں ہارا، پھر بھی کڑا رہا، ہمت نہیں ہاری کبھی۔ انہوں نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے نام سے کھڑی کر دی، ایک پارٹی بنائی۔ آسٹریلیا کے اخباروں میں بھی یہ بات چلتی رہی کہ جو بھی پارٹی تحریک کے نام سے شروع ہوئی، تحریک، جس پارٹی میں تحریک کے نام ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی اکثر، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ نام بدلا، نہ ہمت ہاری، وہ پھر بھی کڑا رہا، جیل میں بند کیا، پھر بھی کڑا رہا۔ 2002 میں الیکشن لڑے، پہلی بار وہ اسمبلی میں آ گئے 1 سیٹ کے ساتھ۔ 2007 کے الیکشن میں انہوں نے بیکاٹ کیا، الیکشن نہیں لڑے۔ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے پھر الیکشن لڑے اور سیٹیں جیتی اور اسمبلی میں پھر آ گئے۔ کم سیٹیں جیتی لیکن پھر بھی اسمبلی میں آ گئے، انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 2011 میں دھرنا کیا، پورے ملک کو جگایا، پورے ملک کو اٹھایا، شعور دی، ان کو بیدار کیا کہ ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی، ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی، ہم جو کریں گے اپنی بیل بولتے تھے، اپنی مرضی سے کریں گے، جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگا ہم وہی کریں گے۔ اس پہ بہت پریشر رہا، بہت دباؤ ڈالتے رہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہارا، پھر بھی وہ کڑا رہا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ 2011 میں انہوں نے دھرنا کیا، 126 دن کا تاریخی دھرنا، جو تاریخ میں آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ وہ پھر بھی نہیں ٹوٹا، وہ پھر بھی نہیں ہارا، پھر بھی کڑا رہا۔ 2013 الیکشن کے بعد وہ اسمبلی میں آ گئے کچھ سیٹوں کے ساتھ، وہ ڈٹے رہے، حکومت کے ساتھ انہوں نے اس ملک کی خدمت کی، اس عوام کے لیے کڑے رہے، اور انہوں نے پھر جو اقتدار میں حکومت تھی اس کے خلاف انہوں نے دھرنے کی، اور اس وجہ سے کی کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے۔ وہ جو حل کے بتا رہے تھے وہ کیا کرے، اس کا چیک کرے وہ کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور وہ ثابت بھی ہو گئی، وہ پھر بھی نہیں ہارے، انہوں نے جیتا، وہ پھر جیت گیا۔ ہر دنیا نے، تاریخ نے ہر بار ان کے مقدر میں جیت لکھ دی، وہ کبھی نہیں ٹوٹا، وہ کبھی نہیں ہارا۔ پھر 2018 میں وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے، یعنی ایک ملکی وزیر اعظم بن گئے۔ کہا وہ 1952 اور کہا 2018، اتنی تکلیف، مشکل، مصیبتیں جھیل کر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن وہ پھر بھی نہیں بیٹھا، وہ پھر بھی نہیں ہارا، پھر بھی ان کے خلاف سب کھڑے رہے، اس حد تک کہ ان کے خلاف پروپیگنڈے کر دیے گئے۔ ان کی ایک اپنی سابقہ بیوی ریحام خان، وہ ان کے خلاف عوام کو بھڑکاتی رہی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہی، وہ بھی دوسروں کے ایما پر، لیکن وہ پھر بھی نہیں ٹوٹا، وہ پھر بھی نہیں ہارا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ پوری پاکستان کے جتنی کرپٹ لوگ تھے ان سب کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا، ان کو انہوں نے جیل میں ڈلوایا،
کیس لڑے ان کے خلاف، عوام کو بتایا، عوام کو شعور دیا، عوام کو جگایا، پھر بھی وہ بیٹھا نہیں رہا، پھر بھی انہوں نے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنے کا سوچا، اور ابھی بھی سوچ رہا ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی پارٹیاں تھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ سچا تھا، ان پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا، ان پر چوری کا کوئی کیس نہیں تھا، ان پر بے نامی کوئی کمپنی کا کیس نہیں تھا، پھر بھی ساری پاکستان کی کرپٹ پارٹیاں ان کے خلاف کھڑی ہو گئی اور ان کو وزیر اعظم کے کرسی سے ہٹانے کی کوشش کی، اور وہ ان میں کامیاب بھی ہو گئے کہ وہ کہتے رہے قوم کو کہ یہ دوسروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ عوام کو بتایا انہوں نے، عوام کو جگایا انہوں نے، عوام کو شعور دی، عوام ان کے لیے کھڑی ہو گئی، وہ عوام کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ پھر بھی نہیں ہارا، ان کو حکومت سے ہٹایا گیا اور ایک امپورٹڈ حکومت لائی گئی، وہ پھر بھی نہیں ہارا، وہ پھر بھی نہیں ٹوٹا، وہ پھر عوام کے سامنے چلے گئے اور پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں انہوں نے جلسے کیے، عوام کو جگانے کی کوشش کی، عوام کو شعور دینے کی کوشش کی، عوام کو بتایا کہ ہمارے ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ، اس غریب عوام کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ 75 سالوں سے اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا کس نے نہیں بتایا، ایک ہی بندہ تھا، عمران خان، انہوں نے اس ملک کو وہ سب کچھ بتایا، عوام کو سمجھایا، عوام کو پوری پاکستان کی سیاست، پوری پاکستان کی معیشت، پوری پاکستان کے کرپٹ لوگ سب کے بارے میں بتایا، وہ پھر بھی نہیں ٹوٹا، وہ پھر بھی نہیں ہارا، وہ لڑتا رہا اور ابھی بھی لڑ رہا ہے ان کرپٹ لوگوں کے خلاف، جو اس ملک کے دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف، چوروں کے خلاف، سب کے خلاف وہ لڑ رہا ہے اور لڑتا رہے گا۔ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ پاکستان کو، اپنے ملک کو بنائیں گے، سنواریں گے اور اس ٹریک پر لے کے کھڑا کریں گے جہاں پہ آج دنیا کے بہت سارے ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ تو دعا ہے کہ وہ کامیاب رہیں، ان کے جو سوچ ہیں، وہ جو کچھ اس ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، اچھا سوچ رہے ہیں، اس سب میں وہ کامیاب ہو۔ دعا ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ کے لیے امن ہو، اس ملک کے حالات اچھے ہوں، اکانومی ہماری سٹیبل ہو۔ تو اپنی دعاؤں میں اس ملک کے جو مخلص ہیں ان لوگوں کو، پاک آرمی کو، سارے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔